الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم اور عزیز بھائیوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرمایا. یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم نعمت ہے. ہم اور آپ اس کی قدر کیا جانیں، اس کی حقیقت کیا جانیں، کیونکہ ہم دن رات دنیاوی مشاغل میں مشغول رہتے ہیں. صبح سے شام دنیاوی کاموں میں الجھے ہوئے رہتے ہیں. اس لیے اس کی حقیقت ہم کیا جانیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے ساتھ اپنا خصوصی فضل فرمایا ہے، جن کو اپنے فضل سے نوازا ہے، اس ماہ مبارک میں جو رحمتوں کا اور برکتوں کا سیلاب آتا ہے، جس کو پہچانتے ہیں وہی لوگ اس کی قدر جانتے ہیں. آپ نے یہ حدیث مبارکہ سنی ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا مہینہ آتا تو یہ دعا فرماتے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. کہ اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہماری عمر اتنی دراز کر دیجیے کہ ہمیں رمضان نصیب ہو جائے. یعنی 2 مہینے پہلے سے رمضان کی آمد کا اشتیاق اور انتظار، کہ جس کو حقیقی قدر ہوتی ہے اس کو رمضان کے آنے کا انتظار بہت پہلے سے ہوتا ہے. محترم بزرگوں، کئی حضرات جو گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ تھے آج وہ دنیا سے روانہ ہو چکے ہیں. ہمیں یہ مہینہ اس سال نصیب ہوا، اللہ کا بہت بڑا شکر اور احسان ہے. نہ معلوم آئندہ سال ہمیں یہ مہینہ نصیب ہوتا ہے یا نہیں. کسی کو اپنی جوانی، تندرستی، صحت اور کم عمری کے زعم میں نہیں رہنا چاہیے. بہت سے نوجوان اور صحت اور تندرست اچانک دنیا سے رخصت ہو گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہینہ عطا فرمایا ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی صحیح معنی میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم بزرگوں، آج کی میری بات کا موضوع زکوٰۃ ہے. اس کے تعلق سے میں نے خطبے کے بعد حدیث پڑھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. اس حدیث مبارکہ میں اسلام کے ارکان کو شمار کیا گیا ہے. اسلام کے ارکان اور اسلام کی بنیادی چیزیں 5 ہیں. ایک تو گواہی دینا، یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. دوسرے نمبر پر نماز کو قائم کرنا. تیسرے نمبر پر زکوٰۃ کو ادا کرنا. چوتھے نمبر پر اگر حج فرض ہے، استطاعت ہے تو حج ادا کرنا. اور 5ویں نمبر پر رمضان کے روزے رکھنا. یہ بنیادی ارکان ہے. اگر ان کی ادائیگی میں کسی ایک کی بھی کمی رہی تو تمہارا اسلام ادھورا اور ناقص ہے. اور ان 5 میں سے کسی ایک کا انکار کیا تو سرے سے تم مسلمان ہی نہیں. اگرچہ ظاہر میں تم اسلامی لباس میں ہو،
چہرے پر داڑھی ہو، سر پر ٹوپی ہو، بدن پر جبہ ہو، اسلامی حلیہ ہو، لیکن کسی ایک رکن کا انکار کیا تو تمہارے ساتھ آخرت میں وہ معاملہ نہیں کیا جائے گا جو مسلمانوں کے ساتھ۔ تو یہ اسلام کے اہم اور بنیادی ارکان ہیں، جو زکوٰۃ کی ایک اہم رکن ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ تقریباً 82 جگہ ذکر فرمایا ہے۔ نماز کی اہمیت تو ہر کوئی جانتا ہے کہ اعمال میں سب سے اہم نماز ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے متعلق ہوگا۔ اس نماز کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کو قرآن کریم میں تقریباً 82 جگہ ذکر فرمایا۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ۔ تو زکوٰۃ بہت ہی اہم رکن ہے۔ زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ اس کے علاوہ خالص جن جگہوں پر زکوٰۃ کو ذکر کیا وہ الگ ہے۔ تو اتنی تعداد میں اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کا ذکر کیا، یہ اس کی اہمیت کا پتہ دیتا ہے کہ زکوٰۃ کتنا اہم رکن ہے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کتنے ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سخت وعید ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت اور پھٹکار سنائی ہے۔ تو اتنی تعداد میں اس کو قرآن کریم میں ذکر کرنا اس کی اہمیت کا پتہ دیتا ہے۔ حالانکہ اس فرض حکم کو اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ بیان کر دے تو بھی فرض ہو جاتا ہے، لیکن اس کی اہمیت اتنی ہے کہ اللہ رب العزت نے بار بار اس کو ذکر کیا۔ اور غور کیا جائے تو زکوٰۃ غریب پر، مفلس اور محتاج اور مسکین پر فرض نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو مالداروں پر فرض کیا ہے، اور مالداروں پر فرض کر کے اللہ رب العزت نے ان کو احساس دلایا کہ جو مال تمہارے پاس ہے اس مال کے تم اصلی مالک نہیں ہو، تم عارضی مالک۔ جو مال تمہارے پاس ہے وہ تم نے اپنی عقل اور محنت سے نہیں کمایا ہے، یہ تمہاری عقل اور محنت کا کمال نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے تم کو دیا تو وہ تمہارے پاس آیا ہے۔ اس پر اللہ رب العزت نے 14 یا 15 مرتبہ قرآن میں بیان کیا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ ہم نے ان کو جو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ انفقوا مما رزقناکم، تم خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تم کو دیا۔ تو اللہ رب العزت اپنی ملکیت کا احساس دلاتے ہیں کہ یہ ہم نے تم کو دیا ہے، تم عارضی مالک۔ ہمارے دیے ہوئے مال میں سے ہمارے نام لیوا فقیروں کو دینا یہ تمہارے اوپر شاق نہیں ہونا چاہیے، تمہارے اوپر ناگوار نہیں گزرنا چاہیے۔ یہ غریب اور مفلس بھی جو ہم نے رکھے ہیں حکمتاً رکھے ہیں، کسی کو زیادہ دیا کسی کو کم دیا، یہ ہماری حکمت کے ماتحت ہے۔ اللہ تعالیٰ علیم ہے، خبیر ہے، اللہ تعالیٰ حکیم ہے۔ اللہ نے کسی کو مالدار بنایا تو کسی کو غریب بنایا، لیکن مالداروں کو یہ حکم دیا کہ میرا یہ حکم ہے کہ میرے دیے ہوئے مال میں سے تم غریبوں کو عطا کرو۔ اس لیے دیتے وقت شاق نہیں گزرنا چاہیے، ناگوار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کا حکم سمجھ کر اللہ کے نام لیوا فقیروں کو دینا چاہیے۔ اور اللہ رب العزت نے یہ حکم دے کر احسان کیا کہ دنیا اور آخرت کی بھلائیوں اور برکتوں کا وعدہ کیا کہ تم دو گے تو تمہارا دیا ہوا ضائع نہیں جائے گا۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ۔ دنیا والوں کا مشاہدہ ہے کہ جو دیتا ہے اللہ رب العزت اس کو خوب عطا فرماتے ہیں، اس کا بدل اس کو دنیا میں مل ہی جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ برکتوں سے نوازتے ہیں، مصیبتوں سے اس کو محفوظ فرما لیتے ہیں، اور آخرت میں تو بشارت ہے ہی، جنت کی بشارت۔ تو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اس کے ساتھ لگی ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال ہے، اللہ کے نام لیوا فقیروں کو دینا یہ تمہارے اوپر شاق نہیں گزرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت کا اور ثواب کا وعدہ ہے، پر نہیں دو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وعیدیں سنائی گئی ہیں، اور وہ کوئی کم وعید نہیں ہے، سخت وعیدیں سنائی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت اور پھٹکار سنائی گئی ہے، بلکہ جو میں نے آیت خطبے کے بعد پڑھی اس میں تو اللہ رب العزت نے صاف فرمایا کہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، کہ جو لوگ ذخیرے کے طور پر سونا اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، مال کو جمع کر کے رکھا
انہوں نے اس مال کو اپنی محنت اور اپنی عقل کا ثمرہ سمجھا کہ یہ مال تو میرا ہے، میں جس طرح چاہے اس کو اپنے اوپر خرچ کروں، کسی اور کو کیسے دوں؟ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر رہا۔ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ یہ خوشخبری نہیں ہے بلکہ بری خبر ہے، اور کیسے عذاب کی؟ دردناک عذاب کی خوشخبری۔ پھر اس کی تفصیل آگے بتائی، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، یہ قیامت کے دن آخرت میں یہ مال جو تم نے جمع کر کے رکھا ہے، چاہے وہ سونا اور چاندی ہو یا کسی اور شکل میں ہو، اس کو میٹل کی شکل میں لایا جائے گا، چاہے وہ لوہا ہو یا تانبا ہو۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، کہ اس کو آگ میں ڈالا جائے گا، اس کو تپایا جائے گا، دہکتی آگ میں اتنا تپایا جائے گا کہ وہ سرخ ہو جائے۔ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، کہ دہکتی آگ میں تپے ہوئے وہ سونے اور چاندی اور مال کو، جس کو انسان اپنا مال سمجھتا تھا کہ یہ میرا مال میرا مال، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا تھا، اس کی پیشانی، پہلو اور اس کی پیٹھ کو داغا جائے گا۔ جِبَاهُهُمْ پیشانی، وَجُنُوبُهُمْ اس کے پہلو کو، وَظُهُورُهُمْ اس کی پیٹھ کو داغا جائے گا۔ تین چیزوں کا ذکر ہوا، جباہہم وجنوبہم وظہورہم۔ اگر انسان کے بدن میں دنیا کی ہلکی سی چنگاری لگ جائے تو انسان چیخ اٹھتا ہے، پکار اٹھتا ہے، برداشت نہیں کر سکتا۔ اب وہ جہنم کی آگ میں تپایا ہوا مال اور سارے مال کے ذریعے اس کے بدن کو داغا جائے گا۔ جباہہم، مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں تین چیزوں کا ذکر ہوا، اس سے بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ پورا بدن مراد ہے، کہ پورے بدن کو داغا جائے گا، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ خصوصاً تین چیزوں کا ذکر اس لیے ہوا کہ کوئی سائل کسی مالدار کے پاس مانگنے کے لیے آتا ہے تو سب سے پہلے پیشانی پر بل پڑتا ہے، اس لیے اس کی پیشانی کو داغا جائے گا۔ پھر وہ سائل ہٹتا نہیں، مانگنے کے لیے کھڑا ہے، سامنے سے ہٹتا نہیں ہے، تو وہ اپنے پہلو کو پھینک لیتا ہے، دائیں پہلو ہو جاتا ہے یا بائیں پہلو ہو جاتا ہے، تو اس کے پہلو کو داغا جائے گا۔ ابھی بھی سائل ہٹا نہیں، وہ محتاج ہے، مسکین ہے، غریب ہے، اور مالدار کے پاس اپنا حق لینے کے لیے آیا ہے جو اللہ رب العزت نے فرض کیا ہے، لیکن یہ لینے کا نام نہیں لیتا۔ جب یہ سوچتا ہے مالدار کہ یہ ہٹنے کا نام نہیں لیتا، میں ہی خود ہٹ جاؤں، اپنی پیٹھ پھیر لیتا ہے، تو اس کی پیٹھ کو بھی داغا جائے گا۔ تو کتنا خطرناک عذاب ہے کہ اللہ رب العزت اس مال کے ذریعے سے اس کے بدن کو داغیں گے، اور اس کو آڑ دلائی جائے گی، اس کو شرط دلائی جائے گی کہ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہی مال ہے جس کو تو خزانے کے طور پر جمع کر کے رکھا، فذوقوا اب چکھ ما کنتم تکنزون، جس مال کو تم نے جمع کیا۔ محترم بزرگوں، اللہ رب العزت نے اس کی اہمیت بتلائی زکوٰۃ کی، کہ بار بار کئی جگہوں پر اس کو فرض کے طور پر بیان کیا کہ ادا کرو زکوٰۃ، اللہ تعالیٰ کے نام لیوا غریبوں اور مسکینوں اور محتاجوں تک پہنچاؤ، یہ ان کا حق ہے، اور ہم نے تم کو مال دیا ہے، اگر نہیں دو گے تو تمہارے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے انسانوں کو تنبیہ کی گئی، انسانوں کو متنبہ کیا گیا۔ آج محترم بزرگوں، دنیا یہ نعرہ لگاتی ہے کہ دنیا سے افلاس اور غربت ختم ہونی چاہیے، مانگنے والے بھیک لینے والے ختم ہونے چاہیے، لیکن دنیا نے اللہ رب العزت کا بنایا ہوا جو نظام ہے اس کو نہیں اپنایا، اور اپنا جو نظام ہے اس کو اپنایا۔ کہ دنیا میں ہر جگہ رائج ہے سود کا نظام۔ سود کے نظام میں کیا ہوتا ہے کہ مالداروں سے پیسے لیے جاتے ہیں، غریبوں کو دیے جاتے ہیں، لیکن مالداروں سے جو پیسے لیے ہیں واپس اس کو جو دینا ہے وہ زائد کر کے دینا ہے، اور غریبوں کو جو پیسے دیے ہیں غریب کو جو ادا کرنا ہے وہ صرف اتنا ہی نہیں جتنا دیا تھا، بلکہ اس میں سود کو ملا کر واپس ادا کرنا ہے۔ تو مالدار بنتے جا رہا ہے، غریب اور غربت کی کھائی میں گرتے جا رہا ہے۔ کہ 5000 مالدار نے کسی کو دیا سود کے طور پر، اب جب وہ واپس لے گا تو کچھ مدت کے بعد وہ 5
5 کے 8 ہو جائیں گے یا 10 ہو جائیں گے؟ تو دیے تھے 5 اور لینے کے 10 ہو گئے، اور غریب نے لیے تھے 5 اور اس میں سود کو ملایا تو اس کو دینے کے 5 کی جگہ 8 یا 10 ہو گئے۔ تو غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے اور مالدار اور زیادہ مالدار بنتا جا رہا ہے۔ اور اسلامی نظام کیا ہے کہ مالداروں سے لے کر غریبوں کو دیا کرتا ہے، لیکن مالداروں کو 97.5% ان کے پاس رکھنے کا حکم ہے، صرف 2.5% ان کو عطا کرنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق ہے کہ 2.5% تم غریبوں کو دو، یہ ان کا حق ہے، اور غریبوں کو دینے کے بعد مالداروں کو واپس نہیں لینا۔ غریبوں کو مکمل اختیار ہے، ان کو مالک بنایا جاتا ہے۔ زکات میں شرط ہے کہ غریب کے ہاتھ میں جاوے اور ملکیت اس کی پوری ہو جاوے، وہ مالک بن جاتا ہے، پھر اس کو اختیار ہے وہ اپنی ذات پر خرچ کرے یا اپنے گھر والوں پر یا کسی اور جگہ پر، بلکہ دینے کے بعد اس کو واپس دینے کا کوئی خطرہ نہیں، کوئی بھرم نہیں۔ تو مالداروں سے 2.5% غریبوں کو دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ محترم بزرگوں، یہ اسلامی نظام اسلامی ممالک میں بھی نہ ہونے کی وجہ سے اسلامی ممالک میں بھی غربت اور افلاس ختم نہیں ہو رہی ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو پیدا کیا، اللہ حکیم ہے، خبیر ہے، اللہ تعالیٰ حکمت کو جاننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت 2.5% کو طے کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سارے مسلمان مل کر ٹھیک حساب سے 2.5% زکات ادا کرے تو دنیا سے افلاس اور غربت ختم ہو سکتی ہے، 100% ہو سکتی ہے، لیکن ٹھیک ادا نہ کیے جانے کی وجہ سے ابھی تک اسلامی ممالک میں بھی غربت اور افلاس والے سائل موجود ہیں۔ محترم بزرگوں، یہ اسلام کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قائم کیا ہوا نظام ہے، اس لیے ہر مالدار کو اپنی زکات کا ہر سال حساب کرنا چاہیے۔ یہ سال میں 1 مرتبہ فرض ہے، ٹھیک حساب کرنا چاہیے، انداز سے نہیں، بلکہ جو اپنے آپ کو غریب سمجھتے ہیں ان کو بھی حساب کرنا چاہیے۔ بعض مرتبہ اپنے ذات میں وہ غریب ہوتے ہیں لیکن حساب کرنے بیٹھے تو ان کا مال بھی نصاب تک پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے ہر ایک کو ایک تاریخ طے کر کے حساب کرنا چاہیے کہ میں صاحب نصاب ہوں یا نہیں، اور ٹھیک حساب کرنا چاہیے۔ یہ اسلام کا بنایا ہوا نظام ہے اور یہ ارکان اسلام میں سے ہے اور اس کی اہمیت ہے، اس لیے اس کو فرض کے طور پر اہمیت کو جانتے ہوئے ٹھیک ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ایک واقعہ بتا کہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اللہ کے نبی سے اپنی مفلسی کا ذکر کیا کہ میں پریشان حال ہوں، میرے پاس مال نہیں ہے، بچے بھی ہے، میں پریشان رہتا ہوں، آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے خوب مال عطا کرے، میں مالدار بن جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کا نام تھا ثعلبہ بن حاتم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، میں جس حال میں ہوں کیا تم بھی اس حال میں رہنا پسند نہیں کرتے؟ اگر میں چاہوں اللہ تعالیٰ سے میرے لیے دعا کروں تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے لیے مدینہ کے پہاڑ کو سونے کا بنا دے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے پاس مال نہ ہو، تو کیا تم بھی اللہ نے جس حال میں تمہیں رکھا ہے اس حال میں رہنا پسند نہیں کرتے؟ اللہ کے نبی کا یہ ارشاد سن کر وہ ساتھی چلے گئے۔ 2-4 دن کے بعد پھر آئے، پھر اصرار کرنے لگے کہ میرے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ مجھے خوب مال عطا کرے اور میں مالدار بن جاؤں۔ اللہ کے نبی نے ان کے اصرار پر دعا کی۔ جب اللہ کے نبی کی دعا تھی تو اس کا اثر ظاہر ہونا ہی تھا۔ ان کے پاس مویشی تھے، بکریاں اور جو بھی چوپائے تھے، ان میں اب بڑھوتری ہونے لگی۔ اب وہ جس جگہ پر رہتے تھے وہ جگہ ان کے لیے تنگ ہونے لگی کیونکہ مویشی بڑھنے لگے، تو انہوں نے جہاں رہتے تھے وہاں سے دور کوئی جگہ خریدی اور وہاں جا کر قیام کرنے لگے۔ جب پہلے مال نہیں تھا تو 5 وقت نماز مسجد نبوی میں ادا ہوتی تھی، اب جب مال آ گیا تو اب فرصت کم ملنے لگی، تو ظہر اور عصر میں مسجد نبوی میں آتے تھے اور دوسری 3 نمازیں اپنے مقام پر ہی پڑھ لیتے تھے۔ اور کچھ دن گزرے اور مال زیادہ ہو گیا تو وہ جگہ بھی ان کے لیے محدود کرنے لگی، تو اور دور جا کر انہوں نے جگہ خریدی اور بہت بڑی جگہ میں وہ رہنے لگے۔ زیادہ دور چلے گئے اور 5 وقت کی نمازیں اپنے مقام پر ہونے لگی، صرف جمعہ کو آنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کا حال معلوم ہوا تو اللہ کے نبی نے افسوس کا اظہار کیا۔ کچھ اور دن گزر گئے تو جمعہ کی نماز سے بھی غائب ہو گئے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زکوٰۃ وصول کرنے کا وقت آیا تو اس وقت جب قاصد بھیجے جاتے تھے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، اور وہ مال مالداروں سے لے کر بیت المال میں جمع کیا جاتا تھا، اور پھر وہ غریب جیسے ہوتے تھے اس طرح ان پر تقسیم کیا جاتا تھا۔ یہ اسلامی نظام تھا۔ تو دو قاصد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مالداروں سے مال وصول کرنے کے لیے بھیجے۔ دو صحابی گئے اور ان کو دو حضرات کے پاس بھیجا گیا، ایک تو یہ ثعلبہ بن حاتب کے پاس اور ایک دوسرے سلیمی صحابی کے پاس بھیجا گیا۔ یہ دونوں صحابی پہلے ثعلبہ بن حاتب کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ ہم اللہ کے نبی کی طرف سے آئے ہیں، قاصد ہے اور زکوٰۃ کا مال وصول کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو ثعلبہ بن حاتب کی ذہنیت بدل گئی تھی، ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ زکوٰۃ لینے کے لیے تم آئے ہو تو زکوٰۃ اور ٹیکس میں کیا فرق ہے، زکوٰۃ اور جزیے میں کیا فرق ہے، کہ جیسے کافروں سے جزیہ اور ٹیکس لیا جاتا ہے، نام بدل کر مسلمانوں سے زکوٰۃ لی جاتی ہے۔ یعنی ان کے ذہن سے زکوٰۃ کی اہمیت ختم ہو گئی اور انہوں نے زکوٰۃ کو ٹیکس اور جزیہ سمجھا۔ حالانکہ دونوں میں فرق ہے۔ زکوٰۃ مسلمانوں سے جو لی جاتی ہے اور وہ غریبوں کو دی جاتی ہے، ان کا ایک مصرف ہے۔ زکوٰۃ کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مصارف طے کیے ہیں انہی مصارف پر خرچ کی جاتی ہے، اور جزیہ اور ٹیکس جو ہوتا ہے حکومت وصول کرتی ہے، لیکن خرچ کرنے کے لیے کوئی مصرف طے نہیں ہے۔ حکومت جس جگہ چاہے اس کو خرچ کر سکتی ہے۔ زکوٰۃ کے مال سے تم مساجد کی تعمیر نہیں کر سکتے، مدارس کی تعمیر نہیں کر سکتے، یتیم خانے اور مسافر خانوں کی تعمیرات نہیں کر سکتے، سڑکیں نہیں بنا سکتے، لیکن جو جزیہ اور ٹیکس ہے وہ ہر جگہ پر خرچ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ فرق ہے کہ وہ مالداروں سے لے کر غریبوں کو دیا جاتا ہے، لیکن ان کے ذہن میں زکوٰۃ کی فرضیت کی اہمیت گڑ گئی تھی، اس کی وجہ سے انہوں نے زکوٰۃ کو ٹیکس کر دیا۔ جب یہ لینے کے لیے گئے تو انہوں نے یہ بات کہی اور کہا کہ تم آگے جاؤ، میں سوچتا ہوں، واپسی میں دیکھ لیتے ہیں۔ اب یہ وہاں سے چلے گئے دونوں صحابی، اور دوسرے جو صحابی تھے سلیمی صحابی رضی اللہ عنہ، ان کے پاس گئے۔ ان کے پاس بھی اچھا خاصا مال تھا، اونٹ بکریاں اور دوسرے چوپائے تھے۔ ان سے جب یہ بات کہی گئی کہ ہم قاصد ہیں اور زکوٰۃ کا مال وصول کرنے کے لیے آئے ہیں، تو انہوں نے اپنے مال میں سے جو عمدہ تھا وہ پیش کیا۔ انہوں نے عمدہ لینے سے انکار کیا کہ ہمیں تو درمیانی مال لینے کا حکم ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ حکم درمیانی مال کا ہے، لیکن اگر بخوشی کوئی دے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، اور میں خوشی سے عمدہ مال دیتا ہوں، لہٰذا تم اس کو قبول کر لو۔ انہوں نے قبول کر لیا۔ واپس لے کے ثعلبہ بن حاتب کے پاس آئے کہ اب تمہارا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ زکوٰۃ یہ تو جزیہ اور ٹیکس ہے، ابھی تک میں نتیجے تک پہنچا نہیں ہوں، تم جاؤ بعد میں دیکھ لیں گے۔ یہ دونوں صحابی واپس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ اللہ کے نبی کو حال دریافت کرنے سے پہلے اللہ کے نبی نے فرمایا یا ویح ثعلبہ، افسوس ہو ثعلبہ پر، افسوس ہو ثعلبہ پر۔ اللہ کے نبی کی خدمت میں وہ دونوں قاصد حاضر ہوئے اور انہوں نے حضرت سلیمی نے جو مال دیا تھا وہ پیش کیا۔ اللہ کے نبی نے ان کے لیے برکت کی دعا دی، اور ثعلبہ کا جب حال دریافت کیا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اچھا آدمی تھا لیکن وہ ضائع ہو گیا، افسوس ہے ثعلبہ۔ اس مجلس میں ثعلبہ کا کوئی رشتہ دار بیٹھا ہوا تھا، تو وہ اس کو حالت کا اندازہ ہوا، یہ تو بڑی خطرناک حالت ہو گئی کہ اللہ کے نبی نے بد دعا دے دی ہے۔ تو وہ اس مجلس سے اٹھے، جلدی سے دوڑے ہوئے ثعلبہ کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ تم نے یہ کیا کر دیا؟ اللہ کے نبی نے افسوس کا اور ناراضگی کا اظہار کیا ہے، تم جاؤ معافی مانگو اور اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو۔ وہ آئے فوراً اللہ کے نبی کی خدمت میں اور اپنا مال دینے لگے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارا مال قبول کرنے سے منع کیا، کیونکہ وہ زکوٰۃ خوش دلی سے نہیں دے رہے تھے، جزیہ اور ٹیکس سمجھ کر وہ ناراضگی سے دے رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے لینے سے انکار کر دیا، واپس چلے گئے۔ اللہ کے نبی کچھ دنوں کے بعد رخصت ہو گئے، اللہ کے نبی انتقال فرما گئے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کا دور آیا تو ان کے پاس بھی یہ ثعلبہ حاضر ہوئے اپنے مال کی زکوٰۃ دینے کے لیے، جس کو وہ جزیہ اور ٹیکس سمجھتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جواب دیا کہ جس مال کو اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں تم سے قبول نہیں کیا، میں کیسے قبول کر سکتا ہوں؟ انہوں نے بھی لینے سے انکار کر دیا۔ حضرت عمر کا دور آیا، حضرت عمر نے بھی
حضرت عثمان غنی کا دور آیا، انہوں نے بھی لینے سے انکار کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں ان کا انتقال نفاق کی حالت کے ساتھ۔ تو یہ ہم سب کے لیے عبرت کا مقام ہے، سبق لینے کی ضرورت ہے کہ کتنا اہم حکم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی مرتبہ قرآن میں بیان کیا ہے، لیکن اس کی اہمیت اتنی بڑی ہونے کے باوجود ہم کتنی غفلت سے اس حکم کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مال کا حساب ٹھیک سے نہیں کرتے، مالدار ہونے کے باوجود ہم اس کو ادا کرنے پر ہمارے دل پر شام گزرتا ہے۔ محترم بزرگوں، یہ اللہ تعالیٰ کا حقیقی بلکہ بنیادی حکم ہے، اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے۔ اگر اس کو ادا کیا گیا تو دنیا میں بھی برکت اور آخرت میں بھی ثواب، اگر اس کو ادا نہ کیا گیا تو محترم بزرگوں کئی واقعات شاہد ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کے مال کو کسی نہ کسی طرح ضائع کر دیا۔ اگرچہ ہم یہ سمجھے کہ ہم نے 3 لاکروں میں اس کو محفوظ کیا ہوا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب ضائع کرنے پر آ جائے تو محترم بزرگوں ہر محفوظ جگہ بھی ضائع ہو جاتی ہے۔ تو محترم بزرگوں ہم عزم کریں کہ ہم ہر سال ٹھیک حساب لگا کر زکات کو ادا کریں گے۔ اگر پچھلے سالوں میں بھی رہ گئی ہو تو اس کو بھی ہم آج عزم کر لیں کہ ہم اس سال پچھلے زکات پوری ادا کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس فریضے کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ٹھیک ٹھیک ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ماہ مبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔